بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت اعبدوا ربکم میں توحید کا حکم دینے، توحید کے سرچشمے قرآن کریم کی حقانیت اور توحید کے اختیار کرنے پر ملنے والی جنتوں کی تفصیل اور بشارت کے بعد اب شفقت بھرے لہجے میں کفار کو خطاب کر کے استبعاداً یہ ذکر فرما رہے ہیں، سنیے ترجمہ، کہ اے لوگو تم کیسے کفر کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کے انکار پر کیسے تم تلے ہوئے ہو؟ مصنف نے اگرچہ کیف تکفرون کے بعد یا اہل مکہ تک کہا ہے، مگر آپ نے سنا کہ میں نے ترجمہ کیا اے لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اس کی ایسی ناشکری کیسے کرتے ہو کہ جو تمہیں انکار تک پہنچائے؟ تمہیں یاد نہیں پڑتا، تم اپنے حالات یاد نہیں کرتے کہ تم اپنے ماں باپ کی پشتوں میں نطفے کی شکل میں تھے، اس نے تم کو ماں کے رحم میں نطفہ پہنچا کر استقرار کروا کر زندگی بخشی، پھر دنیا میں 9 مہینے کے بعد تمہیں حیات عنایت فرمائی، پھر جب تمہارا وقت مقرر دنیاوی عمر کے اعتبار سے پورا ہوگا تو وہی تمہیں مارے گا، وہی پھر تمہیں قبروں سے زندہ کرے گا اور پھر تمہیں حساب کتاب کے لیے اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ سارے حالات سے وہی گزارتا ہے، تمہارا احیاء، اماتت، پھر احیاء اور پھر اپنی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ تم اس کے ساتھ کیسے ناشکری کا معاملہ، کفران کا معاملہ، انکار کا معاملہ کرتے ہو؟ تمہیں تو اس پر ہی ایمان لانا چاہیے۔ کیف تکفرون یا اہل مکہ باللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب میں وکنتم امواتن میں واو کے بعد قد آیا ہے۔ کتاب سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے مصنف کی ہمیشہ عادت ہے کہ جب واو کا حالیہ ہونا بتانا ہوتا ہے، واو کا حال پر دلالت کرنے والا ہونا بتانا ہوتا ہے تو پھر قد لاتے ہیں۔ مطلب برابر سمجھیے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر۔ اور ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، جمہور کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ فعل ماضی جب حال بنتا ہو تو قد کا ظاہراً لانا ضروری ہے یا مقدراً ماننا ضروری ہے۔ یہاں کنتم امواتن میں کنتم یہ ماضی ہے اور پورے جملے کو حال بنانا ہے تو قد مقدر مان لیا۔ کتاب کا مزاج اور مذاق سمجھ لو، آگے بھی کام آئے گا کہ اگر واو کے بعد مصنف قد کو لاتے ہیں تو وہ اس واو کے حالیہ ہونے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ واو عطف کے لیے نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہاں موت سے مراد کیا ہے؟ تم مردہ تھے، یعنی آیت کے سیاق و سباق اور تفصیل کے پیش نظر تفسیر کر رہے ہیں کہ امواتن کا مطلب نطفن فی الاصلاب، تم اپنے باپ کی پشتوں میں نطفے کی شکل میں تھے، یخرج من بین الصلب والترائب فاحیاکم، اور اس نے تمہارے باپ کے نکاح کے بعد ہونے والے جماع کے نتیجے میں تم کو پہنچا دیا باپ کی پشت سے نکال کر فی الارحام، ماں کی رحم میں، والدنیا،
اور پھر دنیا میں بنفخ الروح فیکم کس قسم کی حیات بخشی؟ ارے بھائی جب نطفہ مردہ ہے اور وہ ماں کے ترائب میں پہنچا، رحم میں پھر پہنچ گیا، یعنی باپ کی پشت سے ماں کی ترائب سے نکل کر جب رحم میں آیا تب بھی تو وہ مردہ ہی تھا، پھر اس کو احیاکم کیسے کہا؟ اس احیاء کی شکل بنفخ الروح فیکم بتائی کہ بے شک نطفہ مردہ تھا لیکن پھر اس میں وقت موعود پر روح پھونکی، یہ اس کی حیات ہے۔ اسی کو ایک جگہ فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور نطفے کے بعد روح کا پھونکا جانا یہ زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہوتا، اتصال جیسا معاملہ ہوتا ہے، 3-4 مہینے کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے فَأَحْيَاكُمْ فَا لایا گیا۔ مختصر یہ کہ تم لوگ تو نطفہ تھے، اسی اللہ نے تمہارے اندر روح پھونکی، ورنہ نطفے کے اندر اگر حیات پیدا کرنے کی طاقت ہوتی تو دنیا میں کوئی جوڑا خالی از اولاد نہ ہوتا یا کوئی جماع خالی از اولاد نہ ہوتا۔ نطفے میں یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جو نطفے میں صفت حیات کو ڈالتا ہے، تو اب تو تمہیں اسے ماننا چاہیے۔ یہ تو سائنس کی ساری تحقیق ہے کہ نطفے میں انڈے ہوتے ہیں اور وہ پھوٹتے ہیں، لیکن وہ پھوڑنے والا بھی تو کوئی چاہیے۔ اگر نطفہ محضہ یہ بچہ پیدا کرنے کی یا حیات کی طاقت رکھتا تو پھر تو ہر جماع سے بچے کا پیدا ہونا لازم ہوتا۔ ہم دنیا میں انڈوں کو دیکھتے ہیں، مرغیوں کے، چوزوں کے، ضروری نہیں ہے، ویسے انسانوں کا معاملہ بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والاستفہام للتعجب من کفرہم مع قیام البرہان والتوبیخ، کیف تکفرون میں طلب کیفیت کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، وہ اجمالی تفصیلی سارا علم رکھتا ہے، پھر وہ کیسے ایسا پوچھ سکتا ہے کہ تم کفر کیسے کرتے ہو ذرا مجھے بتاؤ؟ نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہ استفہام تعجب پر محمول کیا جائے گا، کیف تکفرون والا، یعنی جب یہ برہان قائم ہے، جب یہ دلیل قائم ہے، کون سی؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ والی، تو پھر تو تعجب ہے کہ تم کفر کرتے ہو، یعنی مشرکین کفار۔ والتوبیخ، اور یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، اسی لیے میں نے ترجمے میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ کون سی موت مراد ہے؟ کہا عند انتہاء آجالکم، جب تمہارا دنیا میں وقت ختم ہوگا اس وقت وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ثم لایا گیا اس میں اس لیے کہ روح پھونکے جانے کے بعد عمومی طور پر، معتاد طور پر ایک اچھا خاصا فصل ہوتا ہے، عمر اچھی خاصی ملتی ہے معتاد طور پر، اور شذوذ پر احکام طاری نہیں ہوتے، تو وہ تم کو جب تمہارا وقت آتا ہے تو وہی تم کو موت دیتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں موت دے، ماں باپ کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی تمہیں وجود ملتا ہے، اور پھر وقت آنے پر تمہاری موت ہوتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر مر جانے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ رات گئی بات گئی، نہیں، بلکہ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا بالبعث، قبروں سے اٹھائے گا، قبروں سے وہ تم کو زندہ کرے گا۔ اسی لیے آگے کہا کہ ثم یحییکم بالبعث، قبر کی حیات یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بعث بعد الموت، اس لیے کہ قبر میں تو صرف طریان روح علی البدن ہوتا ہے، نہ کہ جریان روح فی البدن ہوتا ہے۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ کی بحث کی طرف اشارہ کر کے نکلتا ہوں۔ قبر میں حیات وہ نہیں ہوتی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہاں تو صرف طریان روح علی الجسد والبدن ہوتا ہے، اور حیات تو کامل تب سمجھی جاتی ہے جب جریان روح فی البدن ہو، لہذا یہاں ثم یحییکم سے قبر کی حیات مراد نہ لی جائے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر جب قبروں سے تم کو اٹھایا جائے گا تو تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، تردون بعد البعث،
اور ایسے ہی یہ سب آبس نہیں ہوگا کہ زندہ کیا لوٹا دیا گیا، بلکہ فیجازیکم باعمالکم، وہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے گا، دار الجزا میں یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیل کے لیے، اپنے ذات کے منوانے کے لیے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کو مستبعد اور محال سمجھتے تھے اور مختلف قسم کی عقلی دلیل دیتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ تو اللہ اب آنے والی آیت میں ایک دلیل دے رہے ہیں بعث بعد الموت کی، کہ وقال تعالی دلیلا علی البعث لما انکروہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ تو وقال تعالی اس کا تعلق ما بعد کی عبارت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل علی البعث کے، اس لیے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کے منکر تھے، تو بطور دلیل کے آگے کی بات ارشاد فرمائی، هو الذی، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام اشیاء کو پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ما فی الارض ای الارض وما فیہا، خالی ما فی الارض مراد نہیں ہے، خلق لکم الارض وما فی الارض، زمین اور زمین کے اندر کی تمام چیزوں کو، نباتات ہو، زراعات ہو، معدنیات ہو، حیوانات ہو، اور اسی طریقے سے پیٹرول ہو، کیمیکل ہو، ما فی الارض میں تمام چیزیں آ گئیں، اور لکم، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ بعضوں سے باقاعدہ انتفاع ہوتا ہے، بعضوں کو عبرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بعض اشیاء کو ازالہ سمیات جو حقیقت میں حیات انسانیہ کے لیے مفید ہے اس کے لیے پیدا کیا۔ تو اب سوال نہ ہو کہ ما فی الارض میں تمام چیزوں کو جب فائدے کے لیے پیدا کرنے کا دعویٰ ہے تو سانپ بچھو میں کیا فائدہ ہے، گیس میں کیا فائدہ ہے، اور پولیوشن میں کیا فائدہ ہے؟ میں نے اشارہ کر دیا کہ بعض چیزوں میں فائدہ انتفاع کی شکل میں ہے، بعض چیزوں میں فائدہ عبرت کے لیے ہے، بعض چیزوں میں فائدہ ازالہ سمنیات کے لیے، بعض چیزوں میں انسان کی سواریوں کے لیے، بعض چیزوں میں آب و ہوا کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمام چیزوں میں انسان کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ فائدے کی دونوں شکلیں مصنف جامع انداز میں بیان کرتے ہیں، لِتَنْتَفِعُوا بِهِ، کہ بعض چیزیں تو وہ ہیں جس سے تمہارا نفع وابستہ ہے، اشیاء خورد و نوش، جانور، زراعات، بعض نباتات، وَتَعْتَبِرُوا، اور بعض ایسے ہیکل نما اور جسامت قد والے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے جانور، درندے، یہ تمہاری عبرت کے لیے بھی ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے، اور سب چیزوں میں اللہ رب العزت نے عبرت رکھی ہے۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، یہ عبرت ہے دیکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے اس صورت میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، یہ ہے وَتَعْتَبِرُوا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ بعض علماء نے اس آیت پر اصولی طور پر یہ بات لکھی ہے کہ خلق لکم، تو لام اباحت پر دلالت کرتا ہے، نفع پر، تو الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس پر بھی استدلال کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ثم کا کیا مطلب؟ ای بعد خلق الارض، زمین پیدا کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور وہ ایک آسمان تھا لیکن پھر جب اس کو بنایا نا تو 7 آسمان ہو گئے،
اس لیے ہن کی ضمیر لائے کہ پھر ان کو 7 آسمان میں ڈھالا، 7 آسمان میں اس کو بدلا، 7 آسمان کا مجسمہ بنایا، 7 آسمان میں اس کو سانچا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں ثم استویٰ آیا، پہلی دفعہ استویٰ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ یہ ترجمہ تو ہم سیدھا کر کے نکل رہے ہیں، لیکن استویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استوا حقیقت میں تو اعتدال اور استقامت کو کہتے ہیں، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، لیکن اللہ کی طرف یہ معنی کی نسبت کرنا یہ خلف کے یہاں عقل پسندوں کے اعتراضات اور ان کی فہم کے اعتبار سے محال تھی، اس لیے انہوں نے اس کی تأویل کی۔ سلف تو یہ کہتے ہیں کہ اما الاستواء فمعلوم، استوا کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر استوا اپنے مستوی کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ہر جلوس جالس کے شائع نشان ہوتا ہے، ہر عقل عاقل کے شائع نشان ہوتا ہے، ہر نزول نازل کے شائع نشان ہوتا ہے۔ میری بات آپ کے دماغ میں اتری، یہاں اترنا الگ، مسافرین اسٹیشن پر اترے، یہاں اترنا الگ، مال دکان پر اترا، یہاں اترنا الگ، بخار اترا، یہاں اترنا الگ۔ تو ایسے ہی استوا اللہ کی طرف نسبت ہو تو پھر وہ اللہ کی شائع نشان ہوگا۔ جیسے اس کی ذات کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، القول فی الصفات کالقول فی الذات، یہ قاعدہ تعویذ کی طرح اس کو پی جانا چاہیے، لیکن متاخرین مجبور ہوئے اس کی تأویل اور توجیہ کرنے پر، لوگوں نے اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی، تو استوا کا چونکہ صلہ الی آیا ہے اس لیے یہاں اس کو قصد کے معنی میں لیا گیا، اس لیے کہ قصد کا صلہ الی آتا ہے، من غیر التعریج القصد الی الشیء، بغیر آڑا ٹیڑھا ہوتے ہوئے کسی چیز کی طرف سیدھا سیدھا قصد کرنا، اس کو استوا کہتے ہیں۔ لیکن دونوں معنی میں نے بتائے، بعض مفسرین نے اعلیٰ اور ارتفاع کا معنی بھی بیان کیا ہے، بعضوں نے قبض کا معنی بھی بیان کیا ہے، مگر طریق السلفی اسلم و احوط، بہرحال اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن، سوال پیدا ہو رہا تھا نحوی اعتبار سے کہ فسواہا ہونا چاہیے، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، تو یہاں ہن کیوں آیا؟ جواب دے رہے ہیں الضمیر یرجع الى السماء، کہ ہن کی ضمیر سما کی طرف لوٹ تو رہی ہے، تو پھر جمع کیوں آئی؟ بہترین جواب دیا کہ باعتبار ما یعول کے اس کو جمع کے معنی میں لے لیا گیا، لأنها فی معنی الجمع العائلتی الى الجمع، اس لیے کہ الى السماء یہ بعد میں چل کر سماوات بننے والے تھے، اس لیے ضمیر میں اس کی رعایت کر دی گئی۔ اور سوا بمعنی سیر، اللہ نے آسمان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی، سیر سیرورت تبدیلی ہیئت کے لیے آتا ہے، تو یہاں وہ تبدیلی ہیئت کی طرف اشارہ ہے۔ کما فی آیت اخری فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، دنیا میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن اس کا جاننا مجملاً و مفصلاً، ہم بہت سی چیزوں کو اجمالی طور پر جانتے ہیں لیکن خدا کا علم اجمالی بھی ہے تفصیلی بھی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت سے؟ اور یہ آیت کیسے دلیل بنے گی؟ دلیلاً علی البعث، ان کا دعویٰ تھا نا کہ اس آیت کے ذریعے بعث بعد الموت پر استدلال ہوگا، کیسے؟ جواب دے رہے ہیں افلا تعتبرون، سمجھو کہ ان القادر علی خلق ذلک ابتداء وهو اعظم منکم، یہ وهو اعظم منکم جملہ معترضہ، ان القادر علی خلق ذلک ابتداء قادر علی اعادتکم، جو ذات اتنے بڑے بڑے آسمانوں کے ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے، جبکہ آسمان تمہارے مقابلے میں تو بڑے ہیں، پھر بھی اس نے آسمانوں کو پیدا کیا جب، تو پھر وہ تمہیں تو بدرجے اولا پیدا کر سکتا ہے۔ القیاس بطریق الاولویت، یہ بھی کسی دعوے کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بطریق اولویت، جیسے ایک جگہ آیا
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آیت کو آیتوں سے سمجھنے کی زیادہ عادت ڈالیے گا تو ساتواں آسمان کو جب وہ پیدا کرنے پر ابتداءً قادر ہے، اس لیے کہ کسی بھی کام کا ابتداءً کرنا مشکل ہوتا ہے، ابتدا ہو جانے کے بعد پھر اس کا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب ابتدا میں وہ اتنے بڑے بڑے دیو نما ہیکل نما آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اور بلکہ پیدا کیا تو وہ تمہیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو تم اپنے باعث بعد الموت کے استحالے کو خلق سماوات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں ایک بحث چھیڑی گئی ہے کہ خلق سما مقدم ہے یا خلق ارض۔ خلاصہ قول یہ ہے کہ خلق ارض مقدم ہے لیکن دحو ارض مؤخر ہے۔ ترتیب یہ ہے، پہلے زمین پیدا کی گئی، پھر آسمان پیدا کیا گیا، پھر زمین کو پھیلایا گیا۔ دلیل والارض بعد ذلك دحاها، نہ کہ خلقها، یہی راجح قول ہے، پہلے زمین بنی، پھر آسمان بنا، پھر زمین کو پھیلایا گیا۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی کا آٹا گوندا جاتا ہے اور ادھر دوسرے گیس پر چائے بنائی جاتی ہے۔ اب چائے کو اچھی طرح بنا لیا جاتا ہے، ابال لیا جاتا ہے، پھر روٹی کو بیلا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں بول سکتے ہو، روٹی پہلے بنائی یا روٹی بعد میں بنائی، لہذا آیات کے درمیان تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ تعارض بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ تو بعض لوگوں کو یہ بعد ذالک پر اعتراض ہو رہا ہے کہ سورہ نازعات میں خلق سما کو مقدم کیا گیا اور سورہ بقرہ میں ابھی ہمارے سبق میں خلق ارض کو مقدم کیا گیا۔ لفظ میں جواب ہے کہ والارض بعد ذالک دحاها، تو خلق ارض مقدم اور دحو ارض خلق سما سے مؤخر۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا